السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غریبی آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں کو آپ کبھی بھول کر بھی نہ کریں، کہ اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کو غربت کا سمندر ڈبو کر رکھ دے گا۔ تمہارا گھر غربتوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور اس طرح پھنسیں گے کہ پھر آپ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر یہ 3 کام کون سے ہیں جن کو کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سونے کے اینٹوں کا بنایا گیا گھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جاتا ہے۔ آئیے آپ کو حضرت علی کے حوالے سے میاں بیوی کے ان 3 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں، جن کے بارے میں جان کر آپ کے بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور دل سے ایک لائک کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، مدینہ شہر میں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آدمی اچانک سے کہیں غائب ہو گیا، یعنی کہ اچانک سے وہ کہیں پر چلا گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں حضرت علی کا کسی لمبے سفر پر جانا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سفر سے واپس لوٹ کر مدینہ شہر میں پہنچے تو آپ بہت تھک چکے تھے۔ آپ ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو وہاں پر ایک گھر نظر آیا۔ گھر کے باہر ایک دیوار تھی۔ یہ دیکھ کر آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، یعنی کہ اپنے سواری سے نیچے آئے اور اس دیوار کے ساتھ میں ٹیک لگا کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ ابھی آرام فرما رہے تھے، تبھی گھر سے کسی عورت کے رونے، چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ اس عورت کا شوہر اس کو مار رہا تھا، اس کو گالی گلوز دے رہا تھا، اور یہی نہیں، اس پر زور زور سے چلا بھی رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو تانے بھی دے رہا تھا کہ اے کم بخت، جب سے تو میرے اس گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں۔ اے کم بخت، جب سے تو میرے اس گھر میں آئی ہے تنگیوں کو تو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر آئی ہے۔ میرے گھر سے امیری کے جنازے نکل گئے ہیں، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ اے کم بخت، تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ اس طرح سے وہ شوہر اپنی بیوی پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ بیوی اس کی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا۔ گھر سے ایک شخص باہر نکلا تو اس کو دیکھتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پہچان گئے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو ہر روز میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، جو ایک دن اچانک کہیں پر غائب ہو گیا تھا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو لے کر آؤ، وہ شخص گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی کو بلا لایا۔ اب دونوں میاں بیوی حضرت علی کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اب تو یہ بتا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا تھا، اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا تھا، اپنی بیوی کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ سن کر شخص نے کہا، یا حضرت علی، یہ بدبخت جب سے میری نکاح میں آئی ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے، تب سے مجھے غریبی میں ڈھکیل دیا ہے۔ دوسری عورت ہے تو شادی کے بعد میں بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمتیں پیدا کرتی ہیں، نعمتیں پیدا کرتی ہیں، لیکن اس نے تو میرے گھر میں غربت کو پیدا کیا ہے۔ یا حضرت علی، جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی ہے، رزق کے تمام دروازے میرے گھر کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے آنے کے بعد میں دن بدن پریشانیوں میں اور بیماریوں میں گرتا ہوا جا رہا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد میں حضرت علی نے پھر اس کی بیوی سے پوچھا، اے عورت، اب تو یہ بتا کہ یہ شخص تمہیں کب سے مار رہا ہے، کب سے تم کو رلا رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت سے سک سک کر رونے لگی اور رو رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں،
مجھے لگتا ہے کہ میں کسی گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آ گئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ یا حضرت علی، جب سے میں اس شخص کے گھر میں آئی ہوں تب سے میرا یہ شوہر مجھے تانے دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی جہیز میں نہیں دیا ہے۔ یا امیر المومنین، میرا باپ بہت غریب تھا، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی سے پہلے یہ تو کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے جہیز میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، مگر آج جب یہ مجھے بیاہ کر گھر لے آیا تو یہ مجھے تانے دینے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ یہاں پر یا حضرت علی، اس طرح سے یہ شخص مجھے تانے دیتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ میں پیار سے کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے باتیں کرے، اس سے محبت کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے۔ لیکن یا حضرت علی، میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے، اور نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے ایسا متقی، ایسا پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر جیسے ہی یہ گھر آ جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ ہر روز مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یا حضرت علی، میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اب میں اس کا گھر چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس لیے اب یہ یہاں مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ مجھے اس کے ہر ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا حضرت علی، اس سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دوستو، اتنا سننے کے بعد میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے شخص تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر پر آئی ہے وہ ساتھ میں غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ایسے انسان کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا حضرت علی، وہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام یہ ہے کہ بد زبانی یعنی بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکتوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپنانا، یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا، پیٹنا، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھر کو پھر غربت ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ تو دوستو، میاں بیوی کے یہ 3 کام ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ اگر آپ کر لیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ غربت کے دلدل میں آپ پھنستے ہی چلے جائیں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔